خاص طور پر میاں بیوی کی لڑائی پر شیطان بہت خوش ہوتا ہے، اور میاں بیوی کی صلح پر شیطان بہت ناراض ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ شیطان کو خوشی خاوند اور بیوی کی لڑائی پر ہوتی ہے کہ یہ وہ لڑائی ہے جو پورے گھر کو، پورے خاندان کو تباہ کر دیتی ہے۔ لہٰذا ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھو۔ یہ دنیا جنت نہیں ہے کہ جو چاہو گے پورا ہوگا۔ ایک دوسرے کو برداشت کرو، اپنے گھروں کو آباد کرو۔ اللہ نے عورتوں کو نہیں کہا، مردوں سے کہا عاشرہن بالمعروف، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ فإن کرہتموہن، تمہیں پسند نہ بھی ہوں تو بھی اچھا سلوک کرو کہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، تمہیں اس ناگواری میں اللہ بہت کچھ دے دے گا، بہت کچھ دے دے گا۔ امام غزالی کی روایت ہے جس کا خامند بدتمیز ہو، اکثر تو خامدی ہوتے ہیں، بد زبانی بھی ہوتی ہے، بدتمیزی بھی ہوتی ہے، عورتیں بھی ہوتی ہیں، کم ہوتی ہیں، مرد زیادہ ہوتے ہیں۔ جس کا خامند بدتمیز ہو اور عورت صبر کر جائے تو اسے وہ اجر ملے گا جو فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کو ملا تھا، فرعون کی زوجیت۔ جس کی بیوی بدتمیز ہو اور خامند صبر کر جائے تو اس خامند کو وہ اجر ملے گا جو لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کو ملا تھا کافر بیویوں کو برداشت کر کے۔ کیا مثال ہے! طلاق نہیں دی، نبھا کر کے دکھائے، طلاق نہیں دی، نبھا کر کے دکھائے۔ اگر باپ کو سمجھنا چاہتے ہو قرآن میں باپ کیسا ہونا چاہیے، قرآن نے ایک باپ کا ذکر کیا ہے کہ ایسے باپ کو، ایسا باپ پورے قرآن میں بیان نہیں ہوا، وہ ہے یعقوب علیہ السلام۔ جیسے یعقوب نے باپ بن کے دکھایا ہے، پوری امت کے لیے پیغام ہے۔ اگر اولاد نافرمان ہو جائے تو کیا کرو؟ گھر سے نکال دو، جائیداد سے آگ کر دو، لڑائیاں جھگڑے شروع کر دو؟ نہیں، صبر کرو۔ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ ذرا بیٹوں کا تبصرہ سنو، ان ابانا لفی ضلال مبین۔ باپ نبی ہے، نبی کا بیٹا ہے، نبی کا پوتا ہے، نبی کا باپ ہے، اور کہہ رہے ہیں ہمارا باپ بہت بڑا گمراہ انسان ہے۔ اور فی کے ساتھ جو انہوں نے کر دیا ہے، فی لفی ضلال مبین، توبہ توبہ۔ اور اتنے غلط ذہن رکھنے والوں کو یعقوب علیہ السلام نے باپ بن کے دکھایا، گھر سے نہیں نکالا، تانا نہیں دیا تم نے میرے بیٹے کو تباہ کر دیا، تم نے یوسف کو اغوا کر کے ہلاک کر دیا، ایک لفظ نہیں بولے۔ 40 سال بعد اللہ نے سب کو ملا بھی دیا، جھکا بھی دیا، جوڑ بھی دیا، محبت اور الفتیں بھی قائم فرما دی، ایک دوسرے سے پیار محبت کی فضا بھی، سب کی بخشش بھی کروا دی۔ تو میرے سب سے زیادہ رشتوں کو نبھانا مشکل کام ہوتا ہے۔ تو جس کی بیوی بدتمیز ہو اور وہ خامند صبر کرے تو لوط اور نوح علیہ السلام والا صبر ملے۔ اولاد نافرمان ہو جائے، یہ میں اضافہ کر رہا ہوں، اولاد نافرمان ہو جائے اور باپ صبر کر جائے اور حسن سلوک کو باقی رکھے تو امید ہے اللہ یعقوب علیہ السلام والا اجر عطا فرمائیں گے، اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کی بیوی بڑی بدتمیز، ان کا ایک مرید ان کو ملنے آیا، وہ گئے ہوئے تھے جنگل، اس نے دروازے پر دستک دی کہ میرے پیر ہیں۔ وہ کہنے کہ تیرے پیر دی بھی ایسی تیسی تے نال تیری بھی ایسی تیسی، نال چنگیاں سلواتاں پڑھ سنائیں۔ اس نے کہا بھی اے کی بنی، یہ تو اندر ہی کام بگڑیا پیا۔ اس نے دائیں بائیں پوچھا میرا پیر کدھر ہے؟ انہوں نے کہا ادھر جنگل گئے تھے۔ وہ جنگل کو چل پڑا، آگے دیکھا تو وہ لکڑیاں کاٹ کے شیر پر لاد کے آ رہے تھے، شیر پر۔ تو وہ حیران ہو کر کہنے لگا پیر سائیں اے بیگم تک قابو آئی نہیں تھی، شیر کی میں قابو آ گیا۔ وہ کہنے لگے میرا پتر او دیاں سہ کے اللہ نے شیر میرے قابو کر دیتے، او دیاں سہ کے رب ہے شیر میرے قابو کر دیتے۔ دیکھو بھائیو، یہ جنت نہیں ہے، یہ لڑائی جھگڑے کی جگہ ہے۔ تو صلح کرو، صلح کرو، صلح۔ بڑوں کا کام ہے، عام طور پر سسرالی معاشرہ تباہی پھیرتا ہے، صلح کا کردار ادا نہیں کرتا، آگ بھڑکاتا ہے۔ تو میں سب سے پاک گھر کی مثال دیتا ہوں، سب سے پاک
سب سے پاک جوڑا نبیوں کے بعد علی و فاطمہ۔ ہمارے نبی گھر میں آئے بیٹی کے، تو اب تھوڑا غمگین بیٹھے۔ آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہا میرا اور علی کا جھگڑا ہو گیا۔ کہا علی کدھر ہے؟ کہیں باہر نکل گئے۔ تو آپ نے خود علی کی تلاش میں نکل پڑے، یہ نہیں کہا میں بیٹی کا باپ ہوں، میں کیسے جاؤں داماد کے پاس۔ آپ خود چل پڑے تلاش کرنے۔ دیکھا تو حضرت علی مسجد میں لیٹے ہوئے تھے، تو چادر اتر، کرتا ذرا اوپر چڑھ گیا تھا تو کمر پر مٹی کے لگی ہوئی تھی، تو آپ آ کر بیٹھ گئے اور یوں اٹھائے، قم یا ابا تراب، بڑے پیار سے کہا ابو تراب اٹھو۔ ابو تراب کا مطلب تھا کہ مجھے پتہ چل چکا ہے تمہارا دونوں کا جھگڑا، لیکن تو مجھے ویسا ہی پیارا ہے جیسے پہلے پیارا تھا، یہ پیغام ہے ابو تراب میں۔ اب لائے گھر آئے اور یوں لیٹ گئے، دیکھو جیسے میں لیٹ زمین پر ایسے لیٹ، ادھر حضرت علی کو لٹایا، ادھر حضرت فاطمہ کو لٹایا، حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور یہاں رکھا، یہاں حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑا اور یہاں رکھا، ٹھیک ہو دیکھ رہے ہو؟ پھر اپنا ہاتھ فاطمہ کے ہاتھ پر رکھا، یہ علی کا ہاتھ پیٹ پر، یہ زہرا کا ہاتھ علی کے ہاتھ پر، اور یہ نبی کا ہاتھ بیٹی کے ہاتھ پر، ٹھیک ہو گیا؟ سمجھ میں آ گئی صورت؟ آپ نے کہا بولو دونوں ہماری صلح ہو گئی، دونوں بولو ہماری، نہیں پوچھا ہاں بھائی علی کیا مسئلہ ہے، ہاں بھائی فاطمہ کیا مسئلہ ہے، مسئلے پوچھنے والے ہور لڑائی پواتے آ جاندے، یاد رکھنا اگر صلح کرانی ہو مسئلے نا، ہاں بھائی کی گل ہے، تو دس بھائی کی گل ہے، تو دس بھائی کی گل ہے، تو دس بھائی کی گل ہے، وہ ڈھیر چوکھا جھگڑا پاتے آ جاندے، پہلے نالوں میں کم اگاں لگا جاندہ ہے۔ آپ نے نہیں پوچھا علی ہاں کیا ہوا، کہا دو کیا، چلو بولو صلح ہو گئی، انہوں نے کہا جی ہماری صلح ہو گئی، بس آپ اٹھے باہر نکلے، اتنا خوش کہ آپ کے یہاں سے نور نکل رہا تھا ایسے جگمگ، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں، کہا علی و فاطمہ کی صلح کرا کے آ رہا۔ میرے بھائی بہنوں صلح سے رہو، محبت سے رہو، یہ گزرگاہ ہے، گزر جائے گی، یہاں آئیڈیل لائف تلاش کرو گے نہیں ملے گی، گزارا ہی کرنا ہے، گزارا ہی کرنا ہے۔ ہاں اگر زندگی کو خوبصورت بنانا چاہتے ہو اپنے اخلاق اچھے کریں، ہم اپنے اخلاق اچھے کریں، زبان کا بول میٹھا کریں، صحیح سنو صحیح بولو، غلط نہ سنو غلط نہ بولو۔ دیکھو انسان سب سے زیادہ اپنے آپ سے پیار کرتا ہے، سب سے زیادہ اپنے آپ سے پیار، اپنی وجہ سے ہر ایک سے لڑتا ہے، بیوی سے، بچوں سے، ماں سے، باپ سے، بھائی سے، تو تم چاہو گے کہ اپنے آپ کو گندا کرو۔ اگر آپ کسی سے نفرت کرو گے تو وہ گندے جذبات آپ کے اندر جائیں گے، آپ کے اندر گندگی بھر جائے گی، اپنے آپ کو گندا کرنا چاہو گے۔ کسی کی غیبت سنو گے تمہارے اندر گندگی بھر جائے گی، اپنے آپ کو گندا کرنا چاہتے ہو۔ کسی کی برائی سنو گے تمہارے اندر زہر بھرے گا، اپنے آپ کو زہریلا بنانا چاہتے ہو۔ ایک نئی ریسرچ آئی ہے، جو لوگ نیگیٹو سوچتے ہیں، نیگیٹو بولتے ہیں، انہیں جم جانے کا کوئی فائدہ نہیں، چونکہ کھوپڑا خراب ہوئے ہویا، اوپر سے میسج سارے نیگیٹو جا رہے ہیں، جتنے مرضی ڈانڈ بیٹھکاں کٹی جاوے، یہ دے پلے کھ نہیں پونا۔ اور جو لوگ پازیٹیو سوچتے ہیں انہیں جم جانے کی ضرورت نہیں ہے، اوپر سے میسیجنگ اتنی خوبصورت آ رہی ہے کہ ساری باڈی ریلیکس ہو جاتی۔ میرے نبی نہ کسی کی غیبت سنتے تھے نہ کرتے تھے، نہ غیبت کرو نہ غیبت سنو، نہ غیبت کرو نہ غیبت سنو، نہ برائی دیکھو نہ برائی سنو۔ انسان کے اندر نیگیٹو پازیٹیو نہیں ختم ہو سکتا، نہیں، ٹھیک ہے؟ اب نیگیٹو کدھر چل رہا ہے؟ یہ امجد کیا کرتا ہے، یہ احسان کیا کرتا ہے، یہ یوسف کیا کرتا ہے، ساری نیگیٹیوٹی ادھر جا رہی، ادھر جا رہی، ادھر جا رہی، ادھر جا رہی۔ اب تم کیا کرو گے؟ اس کو بند کر دو، مجھے یوسف کو نہیں دیکھنا، مجھے آصف کو نہیں دیکھنا، لیکن نیگیٹیوٹی تو ہے، وہ جائے گی کہاں؟ اب تمہارے اوپر اللہ کا احسان ہوگا، پھر اللہ تمہیں اپنے نیگیٹو دکھانا شروع کر دے گا۔ تمہاری جو نیگیٹو طاقت ہے نا، وہ تمہارے اپنے عیب دیکھنا شروع کر دے گی۔ جب تم اپنے عیب دیکھو گے تو پھر تمہیں اپنے آپ کو بنانے کا فکر پیدا ہو جائے گا، فکر پیدا ہو جائے گا، فکر پیدا ہو جائے گا، اور تمہیں اپنے عیب نظر آ جانا اللہ کی بہت بڑی بلیسنگ، بہت بڑا انعام ہوگا۔
ورنہ لوگ غفلت کی موت مر جاتے ہیں اپنے آپ کو اچھا سمجھتے سمجھتے اور اوروں کو برا سمجھتے سمجھتے۔ میرے نبی نے فرمایا کسی کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ دوسرے کو حقیر سمجھ۔ تو اس کا مفہوم مخالف کیا ہے کہ کسی کے اچھا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ دوسرے کو اچھا سمجھ۔ وہ ہے نا ہمارے اقبال کا شاعر، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ اپنے من میں ڈوبنے کا طریقہ بتا رہا ہوں، اوروں کے عیب دیکھنا چھوڑ دو، اوروں کے عیب سننے چھوڑ دو، یہ اخبار پڑھنے چھوڑ دو، یہ ٹاک شو سننے چھوڑ دو، یہ نرا زہر ہے۔ ٹاک شو سن کے لگے گا کل پاکستان تے قیامت آمن آلی۔ ایسے بے وقوف بیٹھے ہوتے ہیں، یہ سب پیسے کا چکر ہوتا ہے۔ اپنی ریٹنگ بڑھانے کے چکر میں یہ میڈیا پتہ نہیں کیا ظلم و ستم ڈھا رہا ہے۔ اگر آپ اپنے من میں ڈوبنا چاہتے ہو، طریقہ بتا رہا ہوں، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، ہے نا، تو اگر میرا نہیں نہ منتا نہ من اپنا تو بن۔ اپنے من میں ڈوبنے کا راستہ آنکھیں بند کر لو، کس سے؟ اوروں کے عیب دیکھنے سے، اوروں کی کمیاں دیکھنے سے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ اپنا من سامنے آنا شروع ہو جائے گا۔ کان بند کر لو، میں نے نہیں کسی کی برائی سننی، تو آپ کو اپنی برائیاں سنائی دینے لگ جائیں گی۔ میں نے نہیں کسی کی برائی کرنی، تو آپ کے سامنے اپنی برائیاں آنا شروع ہو جائیں گی۔ چونکہ نیگیٹو طاقت بند نہیں ہو سکتی، وہ چلے گی، لیکن پھر چلے گی کہاں؟ آپ کے لیے چلے گی، آپ کے عیب دکھائے گی، آپ کی برائی دکھائے گی، آپ کی کمی دکھائے گی۔ آپ کو فکر پیدا ہو جائے گا کہ میں اسے کیسے ٹھیک کروں، تو آپ کی پازیٹیو طاقت پر خرچ ہونا شروع ہو جائے گی کہ میں نے اپنے آپ کو کیسے بنانا ہے۔ اگر آپ نے آنکھیں ادھر ہی فوکس رکھی تو اپنے آپ کو کبھی یاد نہ کر سکو گے، اپنے من میں کبھی ڈوب نہ سکو گے، ہمیشہ اوروں کے عیب دیکھتے دیکھتے مر جاؤ گے، اوروں کی پگڑیاں اچھالتے اچھالتے مر جاؤ گے، اور اللہ کی بارگاہ میں ذلت کے ساتھ اٹھنا پڑے گا۔ کسی کے برا ہونے کے لیے یہ نہیں کہ شرابی ہو، زانی ہو، سود خور ہو۔ میرے نبی نے کہا کسی کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اوروں کو برا کہتا ہو، اوروں کو حقیر جانتا ہو، اوروں کو حقیر جانتا ہو۔ تو اس کا مفہوم مخالف کیا ہے کہ کسی کے اچھا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ سب کو اچھا کہتا ہے۔ ساری دنیا کے انسانوں سے دل صاف کر دو، صاف کر دو، صاف کر دو۔ ہمارے علاقے میں ایک فوتگی ہوگی تو ہمارے دیہاتوں میں یہ ہے ہوتا ہے کلخانی یہ وغیرہ، ہم اس میں ایک ہماری تہذیب چلی آ رہی، ہم جاتے ہیں، بیان وغیرہ بھی ہوتا ہے۔ تو ایک بیٹھے تھے صاحب، تو بڑی اچھی داڑھی، ٹوپی، تو میں ان کو آگے بڑھ کے سلام کرنے لگا، السلام علیکم۔ تو انہیں ہاتھ یہاں کر لیا، میں کہا پتہ نہیں لگا بھی میں ہاتھ میں لایا۔ میں کہا جی السلام علیکم۔ وہ بیچارے فوت ہو گئے۔ یہ نفرت ان کے اندر خود نہیں اٹھی، یہ ممبر سے سنی ہوئی بات نے ان کے اندر نفرت بھر دی کہ میں انسان تو ہوں، چلو میں ان کے نزدیک کافر ہوں گا، انسان تو ہوں، تو انسان سے مصافحہ کرنے میں کیا ہے؟ میرے نبی نہیں مصافحہ فرماتے تھے؟ جب آدمی اوروں کے عیب دیکھتا ہے تو نفرت یہاں تک چلی جاتی ہے کہ وہ جانور بن جاتا ہے، اس کے اندر سے انسانیت ختم ہو جاتی ہے۔ جب وہ اپنے عیب دیکھتا ہے تو اس کے اندر انسانیت بیدار ہو۔ اپنے من میں ڈوب کر، اپنے من میں ڈوبنے کا طریقہ بتا رہا ہوں، عیب دیکھنا چھوڑو، عیب سننا چھوڑو، عیب پڑھنا چھوڑو، یہ ٹاک شوز چھوڑو، یہ سارے منفی پروگرام چھوڑو، تو پھر تمہارے اندر کا سسٹم آن ہوگا، پھر تمہارے اندر کی وہ جو سافٹ ویئر ہے نا، وہ ابھی اس پر مٹی پڑی ہوئی ہے، وہ بیدار ہوگا جب تم یوں کر لو گے، یوں کر لو گے، مجھے نہیں سننا، مجھے نہیں دیکھنا، تو آپ کا اندر جاگے گا، پھر آپ خوبصورت ہوتے جاؤ گے، ہوتے جاؤ گے، ہوتے جاؤ گے، ہوتے جاؤ گے۔ جب مرو گے تو اپنی روح کو دیکھو گے، نورانی ہو کر ایسے نکلے گی کہ سارے عالم کو روشن کر کے اوپر جائے گی۔